اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بہت سارے قلم کار موجود ہیں۔ پہلی بات تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں کوئی قلم کار نہیں ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ایسا ہے، اور اعظم طارق صاحب نے جب کال کی تو میں پہلے سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں، پھر میں نے کہا چلیں میں آ جاؤں گا، اور جو بھی اپنے تاثرات ہیں یا اپنے مشاہدات ہیں یا اپنا علم ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ادب انسانی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ادب کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادب کا آغاز انسانی زندگی کے ساتھ ہوا، اور جب ہم ابلاغ عامہ کی یا ابلاغ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں لبرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، مذہبی تناظر میں ابھی میں نہیں آ رہا۔ جب ہم ابلاغ عامہ کا آغاز کرتے ہیں یا ابلاغ عامہ کی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اپنے طالب علموں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کو کس طرح ایوالو کیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تھیوری آف ایوولوشن کو بھی چھوڑ دوں اور میں اس بات پر آ جاؤں کہ انسان جب سے انسان بنا اور اس نے اپنی زندگی کے ماہ سال کس طرح گزارے اور کس طرح اس نے ارتقا کیا، تو اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ انسان کا مشاہدہ اور اس کا علم ہے۔ جب انسان غاروں میں رہتا تھا، غاروں میں رہنے کے بعد اس نے پہلے خانہ بدوشی کی زندگی تھی، خانہ بدوشی کے بعد غاروں میں رہنا شروع کیا، اور غاروں میں رہنے کے بعد پھر انسان نے سیٹلمنٹس بنائیں، قصبات بنائے، دیہات بنائے، اس کے بعد شہر بنائے، اور آج کے دور کے اندر جس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا دور کہتے ہیں، اس کے اندر انسان کس طرح پہنچا۔ تو اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے اپنی مشکلات کو حل کرنا شروع کیا اور انسانی ارتقاء کا سفر جہاں سے شروع ہوا وہ دراصل علم تھا، اور وہ علم بھی محض وہ علم نہیں تھا جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ انسان کے مشاہدات پہ مبنی انسان نے اپنے مشاہدات کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا، ایک ڈائری ترتیب دینی شروع کی، اور اس کے ذریعے سے انسان نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو یہ بات بتائی کہ اس چیز کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس سے بچ کر کس طرح اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان نے لکھنا شروع کیا، وہ پہاڑ کی چٹانیں تھیں جس کو ہم راک پرنٹنگ کہتے ہیں، وہاں پہ انسانوں نے اپنے مشاہدات قلم بند کرنا شروع کیے، اور وہیں سے انسانی ادب کا آغاز ہوا۔ وہ انسانی ادب بہت زیادہ کروڈ فارم کے اندر تھا، لیکن وہ ادب ایسا ادب تھا کہ جس نے انسان کو اس کی زندگی کے ارتقاء کے اندر، اس کے ذریعہ معاش کے اندر، اس کی بھوک کے اندر اس کو راحت فراہم کرنا شروع کی۔ یہ ایک لبرل پرسپیکٹو ہے کہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد انسان نے دوسری کیا چیز سیکھی ان مشاہدات سے؟ ان مشاہدات کی صورت کے اندر انسان کے پاس ایک کوڈ آف کنڈکٹ آنا شروع ہو گیا، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا تھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی۔ اب بات انسان کی اپنی بقا سے نکل کر انسانی معاشرے کی جانب گامزن ہو گئی کہ انسان نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ اصول تشکیل دینے شروع کیے، انہی پہاڑ کی چٹانوں پہ لکھ کر، پھر اس کے بعد پتوں پہ لکھ کر، پھر کاغذ کی ایک پریمیٹیو فارم جس کو ہم پیپرس کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ کے انسان نے ایک اپنی کوڈ آف کنڈکٹ ڈیفائن کرنا شروع کیا اپنی زندگی کا، کہ میری زندگی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے حوالے سے اور ایمانیات کے حوالے سے گفتگو کریں تو پہلی چیز جو پہلے انسان کو دی گئی وہ علم تھا۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر فوقیت کس بات پہ دی گئی؟ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کہی؟ علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی کہ پہلے
فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ کو ان چیزوں کے نام معلوم ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تو پھر فوقیت دینے کے لیے حضرت آدم کو پہلے علم ودیت کیا گیا اور اس کے بعد ان سے اس علم کا اظہار کیا گیا. علم کا اظہار دراصل ادب کا پہلا حصہ ہے، کیونکہ وہ مکالمہ تھا تو لہذا ہم اس کو لٹریچر کی کسی ٹائپ میں نہیں لے سکتے. لیکن اس کے بعد سے جتنے بھی انسان، جتنی بھی انبیاء، جتنی بھی انسانی نسلیں اس دنیا کے اندر آتی رہیں، ان کے ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ آتا رہا. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ محض کوئی خشک قسم کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں تھا کہ جس کے اندر ایمانیات کی تعلیم ہو، جس کے اندر جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو، بلکہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ میرے خیال کے اندر ایک انسانی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ تھا جو اس کے اندر بیان کیا گیا. باقی کتب کا، صحائف کا اور آسمانی کتب کا تو میں نے مطالعہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کسی نے کیا ہو. لیکن قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن دراصل تذکروں سے، تشبیہات سے، کہانیوں سے بھرا پڑا ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم قرآن کا جو پرسپیکٹو لے کے چلتے ہیں اس معاشرے کے اندر اور بہت سارے معاشروں کے اندر، تو ہم قرآن کا وہ پرسپیکٹو پیش نہیں کر پاتے جو زیادہ اپیلنگ ہے میرے خیال کے اندر. وہ تمثیلی صورتحال جو قرآن کے اندر جا بجا بیان کی گئی ہے، آپ کوئی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کوئی صورت یا 10 آیات بھی کسی تمثیل سے خالی نہیں ملیں گی آپ کو. حتیٰ یہ کہ وہ صورت کہ جس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھو گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے، جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، وہ صورت بھی کیا صورت ہے؟ اس کے اندر کوئی ایمانیات کا تذکرہ، کوئی جنت کی دل فریبیاں، کوئی دوزخ کے نتائج، کوئی اور چیزیں بیان نہیں کی گئیں، بلکہ 3 تذکرے ہیں، 3 قصے ہیں جو اس پوری صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اس بات کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ اچھے اعمال کا کیا نتیجہ ہے اور برے اعمال کا کیا نتیجہ ہے. اس وجہ سے اگر ہم اس بات کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں کہ انسان دراصل 2 چیزوں کا مجبور ہے یا محکوم ہے. پہلی چیز اس کا علم، اس کا مشاہدہ، اور دوسری چیز اگر وہ کوئی چیز اس کے علم اور اس کے مشاہدے کے اندر نہ ہو تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے وہ تماثیل لے کر آتا ہے، مثالیں لے کر آتا ہے، نتائج لے کر آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے بہت سارے لوگ زندگی کے بہت سارے حقائق سے اس طرح تجربے سے نہیں گزرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، اور علم کس چیز کا علم؟ ان تجربات کے صحیح یا غلط ہونے کا علم، ان چیزوں سے بچنے کی، اجتناب کی، یا ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو میں بالغان کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ ایک خاص ذہنی سطح پہ موجود ہوتے ہیں، جن کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور ان کا علم بھی ہوتا ہے. جب ہم بات کسی بچے کی کرتے ہیں تو اس بچے کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کا مشاہدہ. اور جو بچے کی پوری زندگی ہوتی ہے وہ انہی مشاہدات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. آپ کا اگر چھوٹا کوئی بچہ ہو گھر کے اندر، آپ اس سے کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے گرم ہے، وہ بچہ شاید 1-2 سیکنڈ کے لیے رک جائے، لیکن ذرا سا آپ اس کو 1 سیکنڈ کے بھی کسی حصے کے اندر اس کو ٹچ کر کے دور کر دیں تو وہ بچے کا وہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس چیز سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے. بچہ ایک عرصے تک اپنے مشاہدات کا محتاج ہوتا ہے، جب تک مغربی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ڈاکٹر میریا مونٹیسری، جن کا بہت بڑا نام ہے علم کے اندر، اور مونٹیسری سسٹم جو پورے دنیا کے اندر رائج، اور پاکستان کے اندر جگہ جگہ جو مونٹیسری چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کھلے ہوئے ہیں،
یہ اٹلی کی ایک خاتون تھیں اور انہوں نے بچوں کے اوپر پوری زندگی ریسرچ کی اور اس کے بعد ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ 7 سال کی عمر تک بن جاتا ہے, اور 7 سال کی عمر کے بعد جو کچھ بچے کی شخصیت ہوتی ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اثرات یا اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں 7 سال کے بعد. اب وہ بچہ کہ جس کو مشاہدات کی دنیا سے نکل کر جب اسکول کے اندر جاتا ہے تو اسکول کے اندر جانے کے بعد آج کل تو 2.5 سال کے عمر میں بچے اسکول چلے جاتے ہیں. چلیں اگر میں اس بات کو بہت زیادہ بڑھا بھی دوں تو 4 سے 5 سال کی عمر میں بچے اسکول چلے جاتے ہیں. تو 4 سے 5 سال سے لے کر اور 7 سال تک کی عمر وہ ہے کہ جو ان کے تجربات کی دنیا ہے. اب بچہ جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے وہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کے بنیاد کے اوپر سیکھ رہا ہے. اب ہر بندہ ہر تجربہ نہیں کرتا. میں بھی زندگی کے اس حصے میں موجود ہوں کہ میں ہر تجربہ نہیں کرتا. 4 سال سے 7 سال کی عمر کا بچہ بھی ہر تجربہ نہیں کرے گا. اس کے بعد تجربے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کون سا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور کون سا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا, کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی, اس کے کیا ثمرات کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا ثمرات اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اب یہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے کہ تجربے کے ساتھ انسان کے پاس جو کچھ علم ہے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کے اندر کردار ادا کر رہا ہے. چاہے وہ بچپن میں پڑھی گئی کہانیاں ہوں, چاہے وہ بچپن میں دیکھے گئے کارٹونز ہوں, چاہے وہ اماں کی لوریاں ہوں یا دادی کی کہانیاں ہوں, یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو بلڈ کر رہی ہیں, اس کو طاقتور بنا رہی ہیں, اس کو کسی نہج کی جانب لے کے جا رہی ہیں. آپ لوگ جس صنف کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بچوں کا ادب ہے, اور بچوں کا ادب دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس بات کا اندازہ مجھے شاید نہیں ہوتا اس طرح کہ جس طرح آپ الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیتے ہیں. اس بات کا اندازہ مجھے جب ہوا, جب میں پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے ایک ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ سب سے دنیا کا مشکل کام بچوں کے لیے کوئی فلم تخلیق کرنا ہے. میں نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام بچوں کے لیے کوئی چیز تخلیق کرنا ہے. اور یہ آج تک دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد یہ کوئی چیز بہت آسان ہو گئی اور 2 دونی 4 کی طرح آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں. اور جب میں نے مشاہدہ کرنا شروع کیا, ایک بچہ کہ جو کہ بول بھی نہیں سکتا, جو کہ اماں اور ابا کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کر سکتا, جب وہ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, رونے کے علاوہ وہ دودھ کا نام بھی نہیں لے سکتا. لیکن جب آپ اس کے سامنے ٹام اینڈ جیری کا کارٹون لگا دیں تو اس کے ایکسپریشن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے, اس کو غم بھی ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یعنی کہ بچہ آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو, اور بچے کی آبزرویشن کے مطابق چیزوں کو ڈھالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کیونکہ بچے سے کوئی آپ ریسرچ سروے نہیں کروا سکتے, کوئی اسٹڈی کنڈکٹ نہیں کر سکتے, کوئی اس سے سوال جواب کر کے کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتے. بھائی تم کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں رو رہے تھے, تمہیں کون سا سین اچھا لگا, کون سا سین برا لگا, تمہیں بیچ میں بریک آ گیا تو تمہیں کیوں اچھا لگا, جب ٹام کی پٹائی لگ رہی تھی تمہیں کیوں اچھا لگ رہا تھا, جب جیری کی پٹائی لگ رہی تھی کیوں اچھا لگ رہا تھا. اس کا کوئی آپ کے پاس سوال نامہ مرتب کر کے کوئی آپ اس کے جوابات تلاش نہیں کر سکتے. اسی طرح اس سے بڑی عمر کے اندر آ جائیں آپ, تو اس سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے بھی یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے کہ آپ کوئی انسٹنٹ فیڈ بیک لے سکیں. جب ہم ابلاغ کا ماڈل پڑھاتے ہیں تو ہم اس کے اندر یہ بات بھی پڑھاتے ہیں کہ مؤثر ابلاغ کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فیڈ بیک کی صورت کے اندر آپ اس بات کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو کتنے لوگ سمجھ پائیں, کتنے لوگ نہیں سمجھ پائیں. جس کو آج کے دور کے اندر میڈیا کی جنگ کے اندر TRPs کا نام دے دیا گیا ہے.
کہ ٹی آر پیز فیصلہ کرتی ہیں کہ کتنے لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں, کتنے لوگ کس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں. دیٹ از دا فیڈ بیک. تو بچوں کا ادب جو ہے وہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے, اور اس سے مشکل بات یہ کہ خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, اور بڑی مشہور ترین حدیث ہے, کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ ابتدائی عمر کہ جس کے اندر انسان کی شخصیت کسی قالب کے اندر ڈھلنے جا رہی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کے والدین اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آیا کس ٹریک پہ جا رہا ہے, یہودی بنے گا, نصرانی بنے گا, مجوسی بنے گا. اور اس بات کی امپلیکیشن, اس بات کی اپلیکیشن آج کے دور کے اندر دیکھیں تو آج کے دور کے اندر والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آج کے دور کے اندر یہ تمام کام ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کر رہے ہیں, آپ کی کتابیں کر رہی ہیں, آپ کے ٹوائز کر رہے ہیں. نہ اماں کے پاس ٹائم ہے نہ ابا کے پاس ٹائم ہے. انہوں نے کارٹون لگایا بچے کو, چل بھائی بچہ کارٹون دیکھتا رہے گا, وہ یا تو جاب پر ہے یا کچھ اور ان کی مصروفیات ہیں, ان کو بھی ٹائم نہیں ہے. اس صورتحال کے اندر یہ بات مزید چیلنجنگ ہو جاتی ہے کہ جب والدین کا کردار بھی اس عمل کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور ذرائع ابلاغ کا کردار مزید بڑھتا جا رہا ہے, تو جو بھی لکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کس ذرائع ابلاغ کو ترجیح دے رہے ہیں. آیا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, آیا وہ تقریر ہے, وہ تحریر ہے, وہ تصویر ہے, کس چیز کو لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں, بچے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں, کس چیز کے ذریعے سے ہم ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں, یہ اتنا آسان بات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ وہ بھائی ابھی دروازہ کھولیں گے تو مغربی تہذیب تباہ ہو رہی ہے اور باہر نکلیں گے تو تباہ ہو جائے گی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی صدیوں کی محنت درکار ہے. تو میں کوئی آپ کو سنہرے خواب دکھانے نہیں آیا کہ آپ لوگ لکھیں گے تو 4 دن بعد ختم ہو جائے گا. ہر کریکٹر جو ہالی ووڈ کے اندر بلڈ کیا جا رہا ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن کے اندر, اس کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر لاکھوں ڈالرز کا بجٹ مختص ہے ایک ایک کریکٹر کے لیے. اور وہ کریکٹر خالی 4 رائٹر مل کے تشکیل نہیں دے رہے, بلکہ اس کے اندر نفسیات, ماہرین نفسیات بھی موجود ہیں, ماہرین عمرانیات بھی موجود ہیں, پورا سوشل پرسپیکٹو اس کے اندر موجود ہے, اور وہ اس بات کو بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی دعوت کو آگے بڑھا سکتے ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر میں نہیں جا رہا. تو سب سے پہلی چیز بچوں کے لیے لکھنے والوں کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آپ کا جو مخاطب ہے, آپ کی جو آڈینس ہے, وہ کس بات کو ترجیح دے رہی ہے, کس چیز کو ترجیح دے رہی ہے, کیا چیز سننا, کیا چیز دیکھنا, کیا چیز پڑھنا چاہتی ہے وہ. اور اس کے اندر سے آپ اپنی راہ متعین کریں کہ میں کس طرح اپنے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ادب کے بغیر انسانی زندگی کی بقا بھی مشکل ہے, ناممکن ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا کہ انسانی زندگی کو اگر ادب سے کاٹ دیا جائے تو انسان بھی موجود نہیں رہے گا, انسان بھی فنا ہو جائے گا. کیونکہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ انسان کی ارتقاء کے اندر بھی ادب کا کردار ہے. انسان اس جگہ تک ترقی کرتے ہوئے آیا ہے تو اس کے اندر بھی ادب کا کردار ہے. چاہے آپ لبرل پراسپیکٹو سے دیکھ لیں, چاہے اسلامک پراسپیکٹو سے دیکھ لیں, چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب کی بنیاد پہ دیکھ لیں, وہ انسان کی ترقی کو مشروط کرتا ہے علم سے, اور وہ علم اس کو ملتا ہے ادب کے ساتھ. آج جو مغرب کی ترقی کا اتنا غلغلہ ہے, اتنا شور ہے, یہ ترقی کوئی محض تقریروں کی بنیاد پہ عمل میں نہیں آ گئی. اس ترقی کے پیچھے پوری ایک آئیڈیالوجی ہے, پوری فلسفی ہے, اس کا علم ہے, اس کا ادب ہے, اس کا لٹریچر ہے, جس نے اس
تہذیب کی تشکیل کی ہے اور اس کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ آج کے دور کے اندر جب میں دیکھتا ہوں، ہمارا دور، میرا دور مطلب اتنا پرانا میں بھی نہیں ہوں، لیکن آج سے 10-15-20 سال پہلے کا دور اگر آپ لگا لیجئے، ہمارا دور وہ تھا کہ جب انسان سوشل کانٹیکٹ موجود تھا، محلے موجود تھے، دوستیاں موجود تھیں، لائبریریز موجود تھیں۔ آج کا دور انڈیویجولزم کا دور ہے، انسان ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ہر چیز کے ساتھ۔ اگر ایک بچہ ہے جس کو موبائل فون نہیں چلانا آتا، چلیں چھوٹا ہے، والدین نے بھی اس کو اتنی لیکچری نہیں دی، تو وہ بھی صرف ٹی وی کا محتاج ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تو میں یہ دیکھتا ہوں جس طرح ہم ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو منع کرتے جا رہے ہیں کہ پڑوس میں بھی نہیں آنا۔ یہ شاید میں زیادہ محسوس کرتا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہمارا دور تو ایسا تھا کہ ہم پورے محلے میں جاتے تھے، پورا محلہ ہمارے پاس آتا تھا۔ ہم نے اس سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ آج کا دور کیا ہے؟ بچہ 6 گھنٹے اسکول میں گزارے گا، اسکول سے آئے گا ٹی وی پہ گزارے گا، ٹی وی سے آئے گا تو جو بھی اس کی مشغولیات ہیں، کھلونے ہیں یا کتابیں ہیں، ان میں گزارے گا اور اس کے بعد سو جائے گا۔ اس سوشل ڈسکنیکشن کے دور کے اندر جب انسان سوشلی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، انسان کی تربیت کے ذرائع مزید محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو کچھ ہم پڑوسیوں سے سیکھ لیتے تھے، ان کی دادی، ان کی اماں، ان کی نانی ہمیں بتا دیتی تھیں، اخلاقیات، بنیادی انسانی اخلاقیات، حقوق، کردار، سچ اور جھوٹ کا فرق، وہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین بھی ایلیمنیٹ ہو گئے۔ اب جو واضح طور پہ ایک چیز بچی ہے وہ ذرائع ابلاغ ہیں جو اس کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ پرائیویٹ اسکولز کا کلچر آنے کے بعد، گو کہ آپ کے اور ہمارے بچے بھی پرائیویٹ اسکولز کے اندر پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کا کلچر آنے کے بعد ہم نے انگریزی کو ترقی کی علامت سمجھ لیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر میں تو خیر مجھے تو 1-2 دفعہ شوق لگا، اب نہیں لگتا، کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر جب میں نے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ لکھنے کے لیے دیا تو وہ اسائنمنٹ رومن اردو میں لکھ کے آئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اردو لکھنی ہی نہیں آتی۔ ہم اردو بول سکتے ہیں، ہمیں لکھنی نہیں آتی اردو۔ میں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں شاید۔ میں نے دوبارہ بھیج دیا ڈانٹ کے۔ تو جب وہ واپس آیا تو مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہم نے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا دیا ہے جس کو نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے۔ اردو کے اندر بھی آپ ان سے اردو کی بہت آسان الفاظ، چلیں یہاں پہ تو بہت مشکل الفاظ بول دیے میں نے، اگر میں اردو کی گنتی بھی بول دوں تو پوچھتے ہیں کیا، تو ان کو انگلش میں بتانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ کار فرما ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ انسان کو اس کی تاریخ سے، اس کے ادب سے کاٹ دیا جائے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، وہ کہ ہمارے پبلشر دعوے بہت کرتے ہیں کہ اب اتنی بک گئیں، اب کتابیں اتنی بک گئیں۔ کراچی کی آبادی 60 لاکھ تھی، جب کیا تناسب تھا؟ میرے تو محلے کے اندر 3 لائبریریز موجود تھیں جہاں پہ اردو کے ہی ناول ملتے تھے۔ اشتیاق احمد میرا پسندیدہ رائٹر تھا، جب بڑے ہوئے تو نسیم حجازی کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ لائبریریز گھروں میں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کھلی ہوئی تھی، ہم جاتے تھے وہاں سے لے آتے تھے، اور جب لائبریری والے کے پاس وہ ناولز پرانے ہو جاتے تھے تو وہ بیچ بھی دیتا تھا، بھائی 20 روپے میں، 10 روپے میں، 5 روپے میں آپ لے جائیں۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لی تھی۔ لیکن اب زبان کے ڈسکنیکشن سے کیا ہوا، ان لائبریری کا تصور ختم ہو گیا، محال ہو گیا، اور اب اشتیاق احمد اور نسیم حجازی کی جگہ ہیری پاٹر نے لے لی۔ اور ہیری پاٹر کا ادب جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے، اس کا ہمارے معاشرے سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے علم سے، ہماری اخلاقیات سے، ہمارے مذہب سے دور دور کا واسطہ نہیں۔
اس سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ بجائے اس کی چیلنج کو سمجھنے اور اس کو انگیز کرنے، اس کا جواب دینے کے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں سے آگے کا کام ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں، کسی نے تعارف کرایا وہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں یا لکھتی ہیں، تو ہمیں اس کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا چاہیے کہ انگریزی ادب خالی ہیری پاٹر کا نام نہیں ہے، زبان کوئی بھی غلط اور صحیح نہیں ہوتی. آپ کو اسی زبان کے اندر، جس زبان کے اندر نظام تعلیم نے تشکیل کر دیا، اس زبان کے اندر آپ کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا چاہیے. آپ کو ہیری پاٹر کا توڑ تیار کرنا چاہیے کہ ہیری پاٹر کے علاوہ بھی انگریزی ادب کوئی چیز ہے. فکشن جو ہے، فکشن خالی یہ ہالی ووڈ کلاسکس کا نام نہیں ہے، ہالی ووڈ کے علاوہ بھی دنیا میں بہترین فلمیں بنتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ہم نے تو فلم کو ہی حرام کر دیا، بھائی فلم حرام ہو گئی ہمارے یہاں سے، چل بھائی باہر کر دو اس کو. اسی طرح ہم نے انگریزی کو اتنا ماتون کر دیا کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور جاتے بھی تو خاموشی سے اپنے بچے کو انگریزی میڈیم میں یا کیمبرج میں یا کسی اور آغا خان سسٹم میں داخل کرا دیتے ہیں. کوئی چیز از خود حلال یا حرام نہیں ہوتی. لاؤڈ اسپیکر جس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں، 50 سال تک یہ لاؤڈ اسپیکر بر صغیر میں الحمدللہ حرام رہا، اور 50 سال کے بعد حلال ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز از خود حلال یا حرام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے اندر سے راستے نکالنے ہیں کہ ہیری پاٹر جو ادب تخلیق کر کے لوگوں کو دے رہا ہے. آج تو میں جاتا ہوں بچوں کے پاس، ٹین ایجرز جو ہیں وہ تو ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. میں تو یہ دیکھتا ہوں، ہم نے تو اتنا نہیں پڑھا بھائی. وہ اتنے موٹے موٹے ناول ہیری پاٹر کے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن میں ختم کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فریکوینسی، وہ ٹیسٹ جو ہیری پاٹر دے رہا ہے، ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور لوگ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. ویسا ہی ادب ہمیں تخلیق کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا مولوی تخلیق نہیں کرنا، معذرت کے ساتھ، کہ جو قیامت کے عذاب سے شروع کرے اور جو ہے وہ قبر کے عذاب تک لے کر آئے اور کہانی وہیں ختم کر دے. ہمیں لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کرنی ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں، جنت کا تذکرہ تو دوزخ کے تذکرے سے زیادہ موجود ہے قرآن کے اندر، نعمتوں کا تذکرہ جہنم کی وعید سے زیادہ موجود ہے. یعنی کہ ہمیں وہ فیس، وہ چہرہ دکھانا ہے کہ جس کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. جب لوگ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو ادب میرے خیال سے اس وجہ سے بہت زیادہ آج کے دور کے اندر بچوں کا ادب اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک نئی نسل کی تشکیل ہو رہی ہے. پچھلی نسل جو تھی وہ تھوڑی اردو، تھوڑی انگلش میڈیم تھی، یا اس کے رجحانات تھوڑے پلس تھوڑے مائنس تھے. لیکن جو آج کی نسل ہے اس کے رجحانات شاید ڈائی پولر کے بجائے سنگل پولر ہیں. ایک طرف یک قطبی دنیا کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ایک ہی طرف وہ سوچتے ہیں اور ایک ہی طرف دیکھتے ہیں. حالات کے بہاؤ کو موڑ دینا، نظریات کو باطل قرار دے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے. اچھا قلم کار، اچھا لیڈر، اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ بہتے 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 ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ان کو اپنی سمت میں لے کے مڑ جائے. اس کے لیے سب سے پہلے جس زمانے کے اندر موجود ہیں اس کا مشاہدہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ کس دور کے اندر ہم لوگ موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ جو میرے مخاطبین ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، کس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں. اور جو لوگ ادب کو تخلیق کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اور بات یہ کہ وہ کس انداز تحریر سے نالا ہیں اور کس کو پسند کر رہے ہیں. اس کے ضمن کے اندر یہ بھی بات آ جائے گی.
اور ان سب سے مقدم چیز کہ میرا ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے، میں ان سے کیا کام کروانا چاہتا ہوں. اور اس ایم اینڈ آبجیکٹو کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ انسانی ذہن کی تشکیل میرا اور آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہونی چاہیے. کہ انسانی ذہن کی اگر ایک تشکیل ہو جائے گی ایک خاص حوالے سے، چاہے اس کی وضع اور قطع کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثرات اس کے مرتب نہ ہوں، تو وہ ہمیں زیادہ پے کرے گی بجز اس کے کہ ہم اس کی وضع اور قطع کے اوپر ساری امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرنا شروع کریں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ معاشرے کے اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. ابھی کل یا پرسوں میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ڈائلاگ آیا اور میں اس پہ چونک گیا. یعنی کہ بڑا اس نے پرٹیکولر ڈائلاگ اس ڈرامے کے اندر کہ اس نے کہا خاتون نے کہ اسلام میں عورت اور مرد کی دوستی کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ لبرل ڈرامہ تھا، بالکل کوئی برقعے کے اندر، کوئی عبائے کے اندر، کوئی داڑھی کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن وہ ایک ڈائلاگ جو تھا پوری قسط کے اوپر بھاری تھا. تو ہمیں اس قسم کا، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہارڈ ڈوز سننے کے عادی نہیں ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ادب کے اندر ساری انجیکشن ہم اسی ایک کہانی کے اندر ٹھوک دیں. اس کہانی کے اندر ایک جملے کے اندر اپنی بات کرتے ہوئے چلے جائیں اور کہانی لبرل انداز میں بیان کرتے ہیں. کیونکہ جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں اس معاشرے کا ادراک، ان لوگوں کا ادراک کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح آخری بات جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر عملی طور پہ کام کر رہے ہیں. میں تو بچوں کے حوالے سے نہ کبھی لکھا، نہ بچوں کے لکھنے کے میرے اندر ٹیمپرامنٹ موجود ہے. وہ یہ کہ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ 4 سے 7 سال 8 سال کی عمر کے حوالے سے بچوں کے اندر بڑا گیپ ہے. بچوں کے ادب یا تصویری کہانیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا گیپ موجود ہے. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے اندر ہم نے کام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسل کو ایک رجحان دینے میں کامیاب ہو جائیں. یہی کوئی گزارشات تھی میری، اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہو تو. جی ایک بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہیری پاٹر کی مثال دی، آپ نے جو بات کی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم یوں بھی تو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ لڑکیاں جو ٹین ایج میں ہیں اور وہ بہت شوق سے بچپن سے انگلش ناولس پڑھ رہی ہیں. آج کل میں ان لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، آپ لوگوں نے یقیناً میرا خیال ہے نام سنا ہوگا نمرہ احمد کا. نمرہ احمد کے ناولس اب وہ بچیاں اتنے ہی ذوق و شوق سے پڑھ رہی ہیں. وہ اردو میں ناولس ہیں لیکن ان کا انداز بہت زیادہ مطلب اس طرح کا ہے جو آج کل کے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، ان بچوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو کیا مطلب زبان کی میں بات کر رہی ہوں، آپ نے جو بات کی کہ ہم انگریزی میں ہی اس طرح کی چیز ان بچوں کے لیے لائیں، یا پھر یہ بھی ایک راستہ ہے کہ ہم اردو میں ہی، ہم اپنی ہی زبان میں اس طرح کا وہ معیار یا وہ کانٹینٹ ہم اپنے بچوں کو دیں. بات آپ کی درست ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی کہ جو جنریشن ابھی اسکولس کے اندر ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جائے گی اور معاشرے کے کسی نہ کسی جگہ پہ سرفراز ہو جائے گی، اس کے اندر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ڈسکورس ہے نا وہ چینج ہو جائے گا، وہ انگلش ہو جائے گا، جو میں دیکھ رہا ہوں. اور خاص طور پہ ایلیٹس کا تو کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے. میں تو اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمیں اس طبقے کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری ایکسس سے، ہماری ریچ سے اب تک باہر ہے.
اور اگر آپ اس کو کوئی چیز دینا چاہیں تو آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ بھائی ہیری پاٹر چھوڑو یہ پڑھ لو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج سے شاید 10 سال پہلے اس طرح نہیں تھا، اور آئندہ آنے والے 5 سال کے بعد اس کی ڈائمنشن بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہوگی. کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور جس طرح پرائیویٹ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز تک ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں کہ جو آگے جا کے زمام کار اس معاشرے کی سنبھالیں گے، اس کے اندر اردو میڈیم کا رول شاید 15-20% ہی رہ جائے گا. کیونکہ وہ ایک الگ بحث ہے، خیر میں اس میں کیا جاؤں. وہ ایک کلچر بناتے ہیں، وہ ایک پروموٹ کرتے ہیں لمس کا، IBA کا کلچر، کہ جس کے اندر وہی بندہ فٹ ہے کہ جو ان تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آئے گا، ان کے علاوہ کوئی فٹ نہیں ہوگا. اور لمس اور IBA میں وہی جائے گا جو سٹی اور بیکن ہاؤس اور فلانے اسکول سے جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. اور سٹی اور بیکن ہاؤس کے اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے والدین کی انکم 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. تو ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ بدترین صورت کے اندر آ گیا ہے. ایسا تو کیپٹلزم جہاں پہ برہنہ کیپٹلزم موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ صورتحال موجود نہیں. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر کبھی اور بات ہونی چاہیے. لیکن ان لوگوں تک ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو کل کو معاشرے کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، شکریہ.